اپنا طریقہ کار اختیار کیا اور طریقہ واردات کہ مجھے 50 لاکھ ملے، گاڑی ملے، پیسے ملے. اور آج کل وہ کیا ان کی حالت ہے، پہلے مماتی، پھر انہوں نے کہا جی اہل حدیث ہوں. مجھے حوالہ میں کہا کہ میں تو اہل حدیث ہوا ہی نہیں، میں تو ویسے ہی ادھر گھومنے پھرنے گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ حیاتی ہو گئے. حیاتیوں نے بھی ان کو ردی کاغذ اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا، حدیثوں کو گالیاں نکلوا کر. اب لاہور کسی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں، علی دبرا، بادر با، تاج صاحب وہ پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں کلو شعین یرجو الی اصلہ. تو ایک پنجابی کی مثال بھی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہی حال کوہاٹی صاحب کا ہو گیا ہے. مماتی بھی گئے اور اہل حدیث بھی، اور حیاتیوں نے ان کو استعمال کر کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکلوا کر چھوڑ دیا. اب بیچارہ پریشان ہے. اور اس نے سرور صاحب ہے میرے دوست لاہور میں، ان کے بھائی جو کوٹ محمد سے تعلق رکھتے ہیں سرگودا کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے دوبارہ اہل حدیث کر لو، اور اہل حدیث کر کے مجھے مرکز دے دو، میں باقی مطالبات تم سے نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم جو ہے تمہیں ایک تنکا بھی نہیں دیتے. اب چونکہ قادیانیوں کو ایسے مولویوں کی ضرورت ہے، اور دیوبندیوں کو میں یہ خصلت ہے اور عادت بھی ہے کہ مال کی چمک کو دے کر وہ شیعہ ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی ہو جاتے ہیں. پادری جو عبداللہ تھا وہ بھی دیوبند، فاضل دیوبند تھا وہ بھی دیوبند سے عیسائی ہوا ہے. پادری عباد الدین بھی دیوبند سے عیسائی ہوا. اور اسی طرح جو اسماعیل تھا شیعوں کا مناظر، وہ بھی دیوبندیوں سے عیسائی ہوا ہے، شیعہ. اسی طرح یہ تاج الدین حیدری جو ہے یہ بھی دیوبندیوں سے شیعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے سے ان کے مولوی ظفر احمد تھانوی کے 2 لڑکے جو ہیں وہ دیوبندی سے منکرین حدیث بن گئے. تو عیسائی ہونے والے یہ فاضل دارالعلوم دیوبند، دیوبندی سے شیعہ ہونے والے فاضل دارالعلوم دیوبند، دیوبندی سے منکر حدیث ہونے والے فاضل دارالعلوم دیوبند، اور دیوبندی سے قادیانی ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی انفی اور اس کی ذریت اور اس کے بڑے سے متابعین جو ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے لکھے اور ان کے پیر مرید یہ سارے. تو یہ ساری گمراہی جو ہے انہیں میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صادق کوہاٹی کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور وہ دن دور نہیں جب ہمیں سننے میں آئے گا کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے. اللہ نہ کرے ایسا دن آئے. لیکن جو ہے مال جو اس کی جا ہے، اور رشتہ چاہیے، گاڑی چاہیے، اور میرے ساتھ گنے ہوں. وہ پٹھان ہے، جسمانی طور پر تو بالغ ہے لیکن ذہنی طور پر نابالغ ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو وہ لاہور کی 11 نمبر گاڑی پر بٹھا دیا جائے، وہ جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل کی طرف سے گزرتی ہے، تو وہاں سے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے. کیونکہ جس طرح یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر، ڈاکٹر، یہ پاگل ہو جاتے ہیں، بعض مذہبی بھی اس طرح کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو ان کی دماغی حالت کا علاج کروانا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا. اور باقی یہ سب ایویں شرلیاں ہیں، فلاں کا مقابلہ مجھ سے کرواؤ، فلاں کا مقابلہ مجھ سے کرواؤ، فلاں کا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، گدی تھی اور ایک اونٹنی. اب اونٹ طاقت میں، جسم میں، وہ گدی سے بہت آگے بڑھ کر گدی نے اس کو ٹانگ ماری اونٹ کو، اور جانوروں کو کہا دیکھو جی دیکھو میرا کیا روب ہے، میں نے اس کو ٹانگ ماری، اس کی ضرورت ہی نہیں کہ آگے سے کچھ کہے. جانوروں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، تو ببر شیر ہے، تیری تو کیا ہی بات ہے. پھر کیا ہوا، اس نے دوبارہ ٹانگ ماری تو اونٹ نے اس کی گردن سے اس کو پکڑا، چک مارا، اس کو دانتوں میں چبا لیا، چبا کے جو ہے اس کو اٹھا دیا. اب اس ذلت کے باوجود بھی وہ گدی کیا کرنے لگی، دیکھو ہائے لوگوں میں اونچی، ہائے لوگوں میں اونچی. اب یہ ذلت کے باوجود بھی یہ کہیں. اور گیدڑ شیر کی کھال پہن بھی لے تو گیدڑ ہی ہوتا ہے. وہ گیدڑ نے شیر کی کھال پہنی تو انہوں نے کہا چیتا لگنا سونے پورا ہی چیتا ہے، تو شیر ہے ببر شیر. جب شیر مقابلے میں آیا، شیر نے پنجہ مارا اور گیدڑ مر گیا، تو اس کی ساری شیری نکل گئی. تو یہی حالت ہے. میں کوہاٹی صاحب کو، ان کے احباب کو یہ مشورہ دوں گا اس بیچارے کی ذہنی حالت کا علاج بھی کروائیں، اور اس بیچارے کو کسی مدرسہ میں، اشرف العلوم میں، جامعہ اشرفیہ میں، نصرت العلوم میں، یا کسی اہل حدیث مدرسہ میں اس بیچارے کو داخلہ دلوائیں، تاکہ یہ جو بلند و بانگ دعوے کرتا ہے یہ اس کو خفگی نہ اٹھانی پڑے اور یہ آل دیوبند کی ذلت کا سامان پیدا نہ کر دے.
اور یہ بلند و بانگ دعوے ہیں، ان کا نتیجہ ارتداد ہی ہوتا ہے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے قریب قادیانی ہوگا یا منکر حدیث یا شیعہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کی طرف لوٹا دے، کتاب و سنت پر اس کو گامزن کر دے۔ اگر یہ کتاب و سنت کو جانتے ہوئے بھی کفر و شرک کا طوق اپنے گلے میں پہن چکا ہے، پھر کوئی بعید نہیں کہ جب کفر و شرک کا طوق آدمی اپنے گلے میں پہن لے، جب ایک عورت اپنے خامن سے چھٹکارا کر کے کسی اور سے تعلقات بنائے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی کے جسم پر قانے رہے، بلکہ 2 3 4 5 6 تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ادھر بھی